رمضان رمضان رمضان. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم نے سورہ کہف ختم کی ہے، سورہ مریم مکمل پڑھی ہے اور سورہ طٰہٰ مکمل پڑھی ہے. تینوں ہی صورتیں بہت اہم ہیں، تینوں کے مضامین بہت اہم ہیں. سورہ طٰہٰ تو بہت ہی تفصیلی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں جو معتکفین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اہم مضامین میں نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے سورہ طٰہٰ ہم آخری عشرے میں کر لیں گے. آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف اور سورہ مریم کو کرتے ہیں، اس میں جو منتخب آیات ہیں اس پر بات کرتا ہوں میں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے. اصحاب کہف کیا ہیں؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو. ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غاری کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف، بڑا غار. تو پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے. تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے. اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں موو کرنا پڑے گا. آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی ذبیحہ کھا لیتے ہیں، مشینی چکن کھا لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح، ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی، ٹیپ چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور بلیڈ سے مرغیاں آٹومیٹیکلی ذبح ہو رہی ہیں. تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیا مطلب انسانوں کی طرف سے، بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے. اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوت الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا. تو اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے. تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے. صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے، حلال ہے. البتہ مچھلی میں، سمندر کی مخلوق میں جو اختلاف ہے وہ تو میں بیان کر چکا ہوں. پھر مچھلی میں بھی اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مچھلی جو اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو کے سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر آ جائے، تو وہ مچھلی بھی حلال نہیں ہے. جبکہ دیگر علماء کے نزدیک وہ مچھلی بھی کیا ہے، حلال. وجہ اس کی یہ ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، جو قرآن کی آیت ہے نا کہ خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو مچھلی اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے بھی اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو جائے، تو وہ خبائث میں داخل ہے، وہ طیبات میں داخل نہیں ہے. تو قرآن کی خبائث والی آیت سے جس میں خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو یہ بھی خبیث ہے، لہذا اس کا کھانا بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ، تو قرآن کی آیت دکھا دی نا. اب قرآن ایسے انگلی پکڑ کے تھوڑی ایک ایک چیز کے بارے میں بتائے گا، یہ والی چاکلیٹ جائز ہے، یہ والی ٹافی حلال ہے، یہ والی ٹافی حرام ہے. اصول اور ضابطے بیان کر دے گا نا قرآن. تو وہ جو ہمارے لیے حدیث میں آتا ہے مچھلی حلال ہے، تو وہ مچھلی یا تو آپ نے شکار کی ہو، یا وہ مری ہو لیکن مرے ہوئے زیادہ ٹائم نہ ہوا ہو، یا سمندر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. جیسے صحابہ کی دعوت کی تھی، صحابہ کرام کی دعوت کی تھی، اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، بھوک سے حال خراب ہو گیا تھا، تھک گئے تھے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا تھا. تو ساحل سے ایک مچھلی اٹھا کے اللہ نے کیا کر دی، باہر پھینک دی. بہت بڑی مچھلی، صحابہ نے وہ کھائی.
پھر وہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی نا اس کو کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے اونٹ گزر گیا بندہ بٹھا کے, اتنی بڑی مچھلی تھی. اس حدیث کی روشنی میں ایک اسکالر نے امام ابو حنیفہ, یہ حنفیوں کا مذاق اڑایا ہے کہ حنفی لوگوں کے نزدیک کہا ہے کہ دیکھو ویل مچھلی حلال نہیں ہے, حالانکہ اتنی بڑی مچھلی جو سمندر نے پھینکی تھی بظاہر وہ ویل مچھلی ہوگی, اس کو عنبر کہتے ہیں عربی میں. اور لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے دیکھو یہ حنفی لوگ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, حالانکہ حنفیوں کے نزدیک ویل مچھلی حرام بولو نہیں, خود ہی بے وقوف, بلکہ ان کے لیے جتنا کم برا لفظ استعمال کیا جائے جتنا بڑے سے بڑا یہ کم ہے. اتنے بڑے فتنہ پرست ہیں یہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, سارے نہیں ہیں لیکن بہت سے ان میں جھوٹا الزام بھی خود ہی لگایا جا کہ حنفیوں کے نزدیک ویل مچھلی حرام ہے, حالانکہ کسی حنفی نے ویل مچھلی, معتبر مفتی نے ویل مچھلی کو ناجائز قرار نہیں دیا. جب مچھلی کہہ دیا تو پھر جائز ہو گئی نا. یہ تو ایسے کہہ دیا جیسے حلال مچھلی حرام ہے, حلال کہہ دیا تو حرام کہاں سے ہو گئی. تو حنفیہ کے نزدیک تو مچھلی جب ہے تو وہ تو حلال ہے. جب ویل مچھلی کہہ دیا, اس کو مچھلی سمجھ لیا, مچھلی مان لیا, تو اس کا مطلب اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, مچھلی ہے تو وہ حلال ہے. تو ایسے ایسے اندھے اندھے مقلدین آج کل آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, وہ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے احناف پہ, یہ الزام بھی درست ہے یا نہیں ہے. آنکھ بند کر کے بس اندھوں کو فالو کر رہے ہیں, لیبل لگاتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. میں نے ان کو جتنی تقلید کرتے ہوئے دیکھا نا اتنی کسی کو نہیں دیکھا. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ جو مچھلی الٹی ہو کے آ جاتی ہے نا, اپنی طبعی موت, ایک تو ہے نا سمندر میں بعض لوگ یہ دریا میں فائر کرتے ہیں اس سے الٹی ہو کے آ جاتی ہے, وہ تو ابھی تازہ تازہ ہے. ایک ہوتا ہے مری ہوئی ہو بہت پہلے سے اور پھر الٹی ہو جائے, تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے, اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, حلال طیبات کھاؤ. اسی طرح یہ جو کپورے ہیں, بات چل پڑی ہے تو بتا دوں, امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, یہ نجاست کا یعنی قرار پکڑتی ہے نجاست یہاں پہ. تو نجاست کو اٹھانے کا ایک برتن ہے یہ, مستقل اسی میں اس میں مستقل نجاست رہتی ہے. اسی طرح جو پیشاب گاہ ہے جانور کی, وہ بھی مسلسل نجاست کا ایک راستہ بنا ہے وہ. تو یحرم علیہم الخبائث میں البتہ امام ابو حنیفہ نے ایک احتیاط کی ہے, کیونکہ اس کا حرام ہونا اجتہاد سے ہے. قرآن نے خبائث کو حرام قرار دیا, اب یہ پورے طور پر خبائث کا لفظ اس پہ صادق آتا ہی نہیں آتا, تو چونکہ اس میں دیگر مجتہدین کا اختلاف ہے تو احتیاطاً اس میں حرام کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے مکروہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بھی احتیاط ہے. تو آپ دیکھو کتنے مضبوط دلائل ابو حنیفہ کے, پھر بھی احتیاط کے, دوسرے مجتہدین کا احترام ہو رہا ہے. اور آج دلائل ہوتے نہیں ہیں, اس کے باوجود اپنی رائے کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ 100% یہی قرآن و سنت ہے, اور جو اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں, وہ اندھے مقلد ہیں. اور ضرورت کیا ہے آپ کو ایسی مشتبہ چیزیں کھانے کی یار؟ کٹاکٹ کھا رہے ہو تو کپورے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے, کوئی پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کم ہے کیا؟ اور بعض لوگ چڑھانے کے لیے کھاتے ہیں, جا کے آرڈر کریں گے کپورے صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی رائے میں حلال ہے, تو اب جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسا کنٹری ہے جہاں زیادہ تر فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, تو آپ باقی دوستوں کی رعایت کر لو یار, کچھ اور کھا لو, الگ کھا لینا گھر جا کے. آپ دیکھو میں ایک بات دیتا ہوں, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا, جو صبح صادق اور سحری کا وقت ہے وہ 15 ڈگری پہ شروع ہوتا ہے, 18 ڈگری پہ شروع نہیں ہوتا. جو اکثر علماء ہیں وہ 18 کو مانتے ہیں پاکستان میں, 15 اور 18 میں 15 سے 20 منٹ کا فرق ہے. اب جیسے آج جو سحری ختم ہو رہی ہے, کتنے بجے ختم ہوئی ہے کراچی میں؟ 5:06. حضرت مفتی رشید 5:03. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق 5:17 پہ ختم ہوئی ہے. اب چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر اعتماد ہے تو میں 5:17 پہ ہی ختم کرتا ہوں, لیکن جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ کام نہیں میں کرتا, پھر ان کے حساب سے چلتا ہوں. کیوں بھائی, ایک نئی 1.5 اینٹ کی کیوں مسجد بنا رہے ہو یار سب کے سامنے؟ جو سب کر رہے ہیں آپ کوئی جلدی افطاری جلدی سحری بند کر لینا, اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا. جلدی بند ہو رہی ہے نا تو اچھا ہے 15 منٹ احتیاط ہو جائے گی, لیکن لوگوں کو تشویش میں ڈالنا, دیر تک کھا رہا ہوں لوگوں کے سامنے, لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب سحری کا وقت تو ختم ہو گیا, کیوں کھا رہے ہو؟
پھر میں بتاؤں چونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے ہے. ابے یہ مفتی رشید احمد صاحب کون ہے بھائی؟ یہ ماہر فلکیات تھے, تو پھر انہوں نے یہ رائے کیوں کی؟ بھائی ان کا اپنا مشاہدہ تھا, تو یا باقیوں کا مشاہدہ نہیں تھا؟ ایک نئی بحث میں ڈال دیا نا لوگوں کو. تو ایک نیا فتنہ آپ لوگوں میں کھڑا کر رہے ہیں. تو ہم جب اکیلے کھا رہے ہوتے ہیں تو 5-17 تک کھا لیتے ہیں, جب پبلک ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی جو قوم کر رہی ہے اس پہ بند کرو لوگ. اب تو میں نے چکر میں ڈال دیا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے کہ جو نارمل فتویٰ چل رہا ہے اسی کو فالو کرو آپ. تو حالانکہ ہمارے پاس اس کے اس فتوے کے جو مفتی رشید احمد صاحب کے اس کے برحق ہونے کے بڑے مضبوط دلائل ہیں, لیکن پھر بھی تو یہ ہوتا ہے اختلاف رائے کا تحمل. آپ اپنی رائے دوسروں پہ ٹھونسے نہیں, دوسرے کی رائے کا احترام کریں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ترکی کے بارڈر پہ تھا میں, شام اور ترکی کا بارڈر ملتا ہے نا, تو ترکی میں فقہ حنفی ہے. تراویح جس امام نے پڑھائی وہ شافعی تھے. میری پہلی رات ترکی میں تھی, پہلے پوری مسجد بھری ہوئی, جو ہماری مسجد ہے نا اس سے بھی ڈبل مسجد تھی, فل ہال بھرا ہوا تھا نمازیوں سے. امام جو تھے وہ شافعی مسلک کے تھے. انہوں نے جب 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے تو اس کے بعد اعلان کیا کہ وتر جو ہے وہ حنفی امام پڑھائے گا. وتر کون پڑھائے گا؟ حنفی امام, کیونکہ زیادہ تر پیچھے سارے مقتدی کیا ہیں؟ حنفی. اب تاکہ ان میں تشویش نہ ہو, مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو کتنے براڈ مائنڈڈ امام ہیں, اگرچہ فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے لیکن رعایت کر رہا ہے کہ یار جس ملک میں ہوں سارے یہاں حنفی ہیں, تو میں اخپل طریقے سے جب پڑھاؤں گا تو ان کو تشویش ہوگی. کوئی بات نہیں یار, ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے, امام شافعی کی بھی ایک رائے ہے, تو یہاں کون پڑھا لے؟ وہی پڑھا لے جو انہی کے طریقے سے پڑھا رہا ہے, تاکہ لوگوں میں تشویش نہ ہو. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ظرف آپ کو ان جو فقہی مسلکوں کو فالو کرتے ہیں نا, اب حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ ظرف ان میں تو آپ کو نظر آئے گا, لیکن جو ان مسلک سے ہٹ گئے نا, جو ان فقہی آراء سے ہٹ گئے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رائے کو سب پہ تھوپتے ہیں کہ بس میں جو پڑھا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث ہے, باقی سب کیا ہے؟ غلط ہے. اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے. تو اختلافی مسائل میں اپنی رائے بتانے کی اجازت ہے, ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا میں نے کلپ دیکھا, انہوں نے لکھا صحیح دعائے قنوت, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا, یہ کہ صحیح ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک, اس پہ بڑا سا کراس لگایا ہوا تھا, غلط. میں نے کہا دیکھو یہ اتنا کر دیتے کہ صحیح دعائے قنوت ان کی رائے میں جو بھی ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ کر دیتے نا, یہ ان کا حق بنتا ہے. جس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں, اور حدیث کا ریفرنس. اتنا بڑا کراس حنفیوں والی اس پہ لگانے کی یہ کیا ہے؟ یہ ہے چنگاری, نفرتوں کی پھیلانا. بھائی آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کر دو کہ ہماری نظر میں صحیح ہے, اور وہ ہماری نظر میں بھی غلط نہیں ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وہ بھی ثابت ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. مشہور یہ والی ہو گئی, مانتے ہم اس کو بھی ہیں. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا مسائل بیان کرنے کا, مجھے خیال ہوا میں نے اہل حدیث عالم کو فون کروں, یار آپ وہی مثال ہو گئی, ایک آدمی مزدور وہ رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور دعا میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں اکیلا تیرے سامنے رات کو اٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوں, یہ سارے سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں, میں بھی انہی کی طرح تھکا ہوا ہوں, لیکن میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. تو ایک نے کمبل سے منڈی نکال کے کہا ابے نالائق تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے؟ یہ سو رہے ہیں, حالی یہ بول دے اللہ میں جا کر ہوں, میں اٹھا ہوا ہوں. تو آپ کو اگر احناف والی دعائے قنوت پسند نہیں ہے, یا آپ کے خیال میں وہ حدیث ضعیف ہے, یا وہ کمزور ہے, یا غیر ثابت ہے, تو یار آپ اپنی والی بیان کر دو, یہ صحیح ہے, بس کافی ہے اتنا. جب تک آگ نہیں لگائیں گے نا نفرتوں کی, طنز نہیں کریں گے, اس وقت تک ایسا لگتا ہے منجن بکتا نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں سے سنبھلو, اپنے آپ کو سنبھالو ان لوگوں سے. یہ امت میں جوڑ نہیں کر رہے, یہ امت میں کیا کر رہے ہیں؟ توڑ کر رہے ہیں. اچھا یہ جب عرب عالم کے خلاف چلتے ہیں نا ان کی رائے, وہاں کبھی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے کہ بن باز کا فتویٰ یوں غلط, ایسے کراس لگایا ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی؟ بعض اہل حدیث کی رائے بن باز کے خلاف ہیں, شیخ بن باز کے, وہاں یہ لوگ کبھی یہ اسٹائل اختیار نہیں کرتے کہ جناب توصیف الرحمان صاحب کا کوئی کلپ آئے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح قول یوں سائن کیا ہوا ہے نا یوں کر کے, اور بن باز کا فتویٰ ایسے کراس. سعودی عرب میں بھی ان کی رائے بعض دفعہ وہاں کے مفتیوں کے خلاف ہوتی ہے, وہاں ان کا مسئلہ بتانے کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. ان کو حنفیوں سے بیر ہے, بر صغیر کے علماء سے کوئی چڑ ہے ان لوگوں کو, اس لیے یہاں پر یہ سارے نزلے گراتے رہتے ہیں.
بھائی اسٹائل اگر یہاں نیگیٹو ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے, وہاں بھی نیگیٹو ہونا چاہیے. وہاں تو بالکل ایکچولی یہ دونوں رائے ہیں, ہماری نظر میں یہ رائے زیادہ بہتر ہے. اور یہاں جب آئیں گے تو اتنے بڑے بڑے کراس لگائے ہوئے ہوں گے حنفیوں کی قنوت, دعائے قنوت ایسے کر کے. کیسا غلط طریقہ ہے یار, آپ کتنا ایک نامناسب اسٹائل ہے یہ مسائل بیان. امت میں جو لبرل طبقہ ہے, جو دین سے دور ہے, وہ ان حرکتوں سے دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتا ہے. یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے, ان لوگوں نے کچھ لاج رکھ لی ہے, بہت بڑا لبرل طبقہ دین کی طرف آ گیا ہے. ورنہ جو مذہبی اسکالرس کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا, پڑھا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا. بھائی یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, انسان کا بچہ بن, پتلی گلی سے نکل. تو میں ابھی سعودی عرب میں تھا, میں نے بتایا تھا واقعہ کہ 2 عرب آئے, بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے, وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے, ائمہ حرم سے ان کے رشتہ داریاں تھیں, ائمہ حرمین سے بہت قریبی رشتہ داریاں. تو انہوں نے پھر بڑی عزت دے رہے تھے ہمیں, نوالے منہ میں بنا بنا کے. میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے بھائی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ, تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. پتا چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے. کہہ رہے ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے, تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی, ہمیں نکالا. تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے تو اس لیے وہ ہمیں اتنا ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا, لیکن فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل رہا ہے, ہمیں بھی غریبی میں عزت مل رہی ہے. اس چیز کی ضرورت ہے. لوگوں کو شراب سے نکالو, زنا سے نکالو, سود سے نکالو. اللہم انا نستعینک والی دعائے قنوت پڑھ لی تو وہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہی کر رہا ہے نا, وہ کوئی برائیاں تھوڑی کر رہا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ والی ضعیف ہوگی. امام حنیفہ نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی, اس کو کمزور کرا. یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا, لیکن وہ اتنا بڑا کراس, بڑا زبردست قسم کا نا. یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس سے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مشین ذبیحہ ہے, لوگ کہتے ہیں ایکچولی یورپ میں ہمارے لیے کیا ہے مشینی ذبیحہ, ایکچولی کائنڈلی ہم کیا کریں, پھر کیا کھائیں. ابے یورپ میں گوشت کے علاوہ چیزیں نہیں ہیں کیا کھانے کے لیے؟ اتنی چیزیں یورپ میں مل رہی ہیں کھانے کے لیے. قرآن نے حرام کھانے کی اجازت اس صورت میں دی ہے جب پیٹ کمر سے چپک جائے اور بھوک سے آپ مرنے لگو. پھر اسلام کیا کہتا ہے, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ, جو بھوک میں شدید مجبور ہو جائے گا اور گناہ کی نیت بھی نہ ہو تو وہ اتنا کھائے کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے. یہ نہیں کہ روز بنا بنا کے لیگ پیس لے کر آ, پھر چیسٹ کا پیس لے کر آ, اتنا کھائے جس سے زندگی کیا ہو, بچ جائے. یہ مجبور ہے. تو اس لیے یورپ میں, امریکہ میں آپ کو حرام گوشت کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. حرام گوشت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, بلکہ جہاں آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو وہاں سے موو کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو 3 تھے یا چند نوجوان تھے, ایک روایت کے مطابق 7 نوجوان تھے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے. اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو, کسی غار میں پناہ لو, غار میں جائیں گے, وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا, پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے, استغفر اللہ, ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار, یہاں سے کیا کرو, یہاں سے نکلو. نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے, لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو. تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں, انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی, ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول فتیۃ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعائیں مانگنے لگے. پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے, جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے. مسئلہ چینج نہیں ہوگا, آپ کو چینج ہونا پڑے گا. نمبر 2,
جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. یہ الفاظ یاد کر لیں. اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے. یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ. حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے, تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے. اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر. انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ, کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں, بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے, تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا. لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت. تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا, اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں وہاں کتے, ہمارے ایک استاذ لندن گئے, وہ پہلی دفعہ گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ, وہ اتنا بڑا کتا زبان باہر کر رہے ہیں, میں تو ڈر کے باہر آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا. تو کہہ رہے میں ڈر گیا, میں نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں. خیر, اور جو فیملی پلاننگ والوں کی کوشش ہے نا بچے کم, تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں. یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو, تو یہ آنے والا ہے. یہ رپورٹ ہے, یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی, کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا, یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے. تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے, بلیاں کم آئیں, کتے زیادہ آئے ہیں. خیر, تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے کو ان کا توکل, اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے, میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ. اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت, ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا. اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ 309 سال, اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا. اللہ کہتے ہیں اے مخاطب اگر تو جاتا نا, ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے. تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی, کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے, وائٹامن ڈی ہی نہ ملے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے, وہ سورج نکلتا غروب ہوتا نکلتا غروب ہوتا, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے, اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن, تو ایک دن کیا ہوگا زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے؟ غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو, 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ نے جب سنا کہ ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے, یہ کر سکتے تھے نا, لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی, باقی سارے کام کیسے ہوں گے؟ اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے, سورج کی کرنیں
نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نا 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 نا, جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں؟ کما رانی ہے اللہ کھلائے گا, صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ, ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی. او بھائی تیرے کو شوگر ہے, تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے؟ ابے موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڈو. کس کے ہاتھ میں ہے زندگی موت؟ اللہ کے ہاتھ. یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے. حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے, آپ کو شوگر ہے, تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے, اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے, یہ اسباب کے خلاف ہے نا. یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے, زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے, عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ. مینار ہے, اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. اب کمال کی بات ہے, اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے, تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ. چھوڑو یار, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا, وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے, اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہہ رہا ہوگا. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا, تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم, نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف, یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود, سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی, عیسیٰ ابن مریم کی, کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی, تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر, اب ایسا نہ ہو کل کوئی امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے, ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا, عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, دماغ خشک ہو جاتا ہے, خوراک ہوتی نہیں ہے, ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی, تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ, میرے والد صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا, میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے, حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں, صرف آپ سے کروں گا, کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا, میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا, ورنہ حالات کا میں ذمہ دار, کوئی بھی پیل دے گا, صحیح ہے نا. تو بس یہ میں مجھے بتا دیا نا, بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتہ ہے, کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نا کم کر دے, تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے, انسان کا بچہ بن جا, تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ آؤٹ. تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے, ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے, سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کس کے حوالے کریں گے مصلی کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں, مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا, یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا, اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے ان کو, جب چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے لگتا ہے کہ شاید ہوں, کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا, سیسا پلائی ہوئی, اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا, اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی, حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ, لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے, سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے, پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا, کہیں چھپا دیا ان کو. تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے, اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے, جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ. باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں, کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے, کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا, اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے, ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے, اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو, اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی, پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں, کم لبستم, پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں, ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم, یا تو پورا دن سوئے ہیں, کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا, اب یہاں ہیں, لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم, پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے, 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا, اب یہاں ہیں, تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم, اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فبعثوا احدکم بورقکم, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ. نا بھائی, اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو, تمہارے پاس سکے ہونا, پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں, کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ, ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو توکل کے خلاف ہے یار. اللہ کے مہمان, وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنے کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو, تو نانی کو غصہ آئے گا نا, بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟ میں کھلاؤں گی تجھے, تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے, میزبان کا کام ہے, تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے, اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے, تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار, کوئی تو روٹی دے دے. جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی, وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے.
تو پہلے تقویٰ کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو. حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھا ہے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے. نہ, حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ, ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ. تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے, تو مجھ میں استطاعت ہی حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو, جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے, ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے, وہ سکہ رائج الوقت. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت, میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں, میں یہ لفظ نکال دیا ہے, میں اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے, کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا, یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے. جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, تو مہر میں بھی وہی ہے. جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی, اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق, تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ, چپکے سے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں, پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو, یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا, پتہ نہ چلے, پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو, حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا, وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے, وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کے. کیوں بھائی, غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا, عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں, پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے, بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے, وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتہ چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا, کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے بھائی. یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے, بسم اللہ اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہے, تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں, کچھ بھی کھائیں, گزارا کریں آپ. سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا, حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا, ان کو تو چاہیے تھا, بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ بس اٹھا کے, ٹھیک ہے نا, جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہو گیا یار, بھوک دیکھ یار, ابھی تو ابھی پھر بھی جا کے حلال حرام کی تحقیق کرے گا. ابے جو ملے اٹھا کے لے آ. نا 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 نا, حلال لے کے آنا, حرام سے اوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے, تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا ابے یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا بھائی تو, ٹھیک ہے نا, یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے, 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا, اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا, دوسری قوموں نے حملہ کیا, پوری ریاست کیا ہو گئی ہے, ختم.
اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا, میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے, ہے بھائی, وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھائی میں کہاں ہوں, یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے, بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو, اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی, پھر یہ ہوا, پھر علامتیں دیکھی گئیں, یہ پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو, اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے, ان کے نام یہ تھے, ان کی علامتیں یہ تھیں. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی, یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں, یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے, غار میں سو رہے تھے. سب نے ان کو بلایا, بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا. میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ. بھائی دم کر دیں, ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے, حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں, اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے لیے دعا کر دیں, اور یہ بچہ مفتی مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا, لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی پھونک لگا دیں, کوئی تبلیغ میں نکال دیں, کوئی نصیحت کر دیں, جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی, پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی, جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا دی. اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے, تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے نا, اس واقعے کو محفوظ رکھنا. ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو, اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو. تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے, کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے, لیکن جو غالب لوگ تھے, جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا, انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, ہم ان کے غار, کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا, جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا, ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو, عبادت بھی ہو, عقیدہ توحید بھی زندہ رہے. کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی, اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا, تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی. تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہیں. نہ, اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے. اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے. اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. ان کی نیت کچھ اور تھی, آج کچھ اور ہونے لگتا ہے, آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ, اس لیے آج بنا کیا جائے گا اس عمل سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا, اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے. دوسرا واقعہ میں 5-10 منٹ میں بیان کرتا ہوں. دوسرا واقعہ اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا, مختصر بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں. کون ہے؟ میں. بات بالکل صحیح تھی, لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا, کیونکہ اللہ کو انسان میں پسند نہیں ہے کہ میں یہ ہوں, میں یوں. بال ہوگا نا تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے, میں کر کے, میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا. کھوپڑی ان کی اوپر کی کیا ہو جاتی ہے. ہم جب بچپن میں سوئمنگ سیکھتے تھے نا, تو اب جیسے ہمارے کسی دوست نے کسی کو تھوڑی سی سوئمنگ سکھائی, یوں کر, اب وہ یوں کر رہا ہے نا, تو اس کو آ گئی, تو دوسرا بار بار کہہ رہا ہے یہ میں نے بتایا ہے. اب وہ اس کو آ گئی نا, یہاں سے وہاں چلا گیا, کہہ رہا ہے یار دیکھو میں یہاں سے گیا, مفتی مولانا صاحب یہاں سے وہاں نکل آیا. دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا. ہر جگہ وہ میں نے بتایا تھا. میں نے کہا بس کر یار, تو نے بتایا تھا ٹھیک ہے, وہ ایک دفعہ ہو گیا نا. تو یہ جو میں ہے نا, میں نے کیا ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں, تو بڑے لوگوں کی چھوٹی سی خطا بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی خطا ہوتی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے, اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ, ایک بندہ ہے میرا خضر, اس کے پاس جاؤ, اس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دیے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے نکل گئے.
بھئی اللہ نے حکم دیا ایک جگہ جانا ہے. ان کا نام کیا تھا؟ خضر. وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے. پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے, ورنہ کوئی اللہ کے ولی تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں تھے وہ. اب جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں, وہاں پہنچے ہیں تھکاوٹ سے حال, وہاں جا کے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ ٹائم گزاروں اور آپ کے ساتھ سفر کروں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی الصبر, اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتا صبر. انہوں نے کہا بھائی میں صبر کروں گا, مجھے کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. میں وعدہ کرتا ہوں اب صبر کروں گا. تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے, تو خادم رکھنا بھی کوئی برا نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی خادم رکھا ہوا ہے, وہ خادم اس کی جوتے اٹھا رہا ہے, اس کے کپڑے دھو رہا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے, تو یہ کوئی تکبر میں نہیں آتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی خادم تھا, علماء کے پاس بھی خادم ہوتے ہیں, اور گھروں میں جن کے پاس پیسہ ہے وہ ملازمت پہ خادم رکھتے ہیں, نوکر رکھتے ہیں. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے. تو یہ عمل تکبر میں داخل نہیں ہے, بلکہ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے تو وہ سہولتیں حاصل کرتا ہے نا, اچھا کھاتا ہے, اچھا پہنتا ہے, تو گھر میں ملازم بھی رکھ سکتا ہے وہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا, بھائی میں پکا صبر کروں گا. جلدی جلدی واقعہ سنا رہا ہوں. سفر کیا, خادم بھی ساتھ, حضرت موسیٰ بھی ساتھ, اور خضر علیہ السلام بھی. کشتی میں بیٹھے, جب کشتی سے اترنے لگے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا, اس کو عیب دار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد جئت شیئا امرا, غلط کیا آپ نے. ایک آدمی ملا ہے, وہ ہمیں کشتی میں بٹھا کے لے گیا, بلا وجہ اس کی کشتی آپ نے کیا کر دی ہے بھائی؟ نہ کوئی اس سے جھگڑا ہوا ہمارا, نہ کوئی, بلا وجہ ایک مزدور آدمی, اچھا بلا آدمی, کشتی کو آپ نے توڑ تاڑ دیا, ایک پھٹا نکال دیا تھا اس کا. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں, اور آپ اب مجھ پہ زیادہ مشکل حکم نہ دیں مجھے. ایک دفعہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا. پھر آگے گئے ہیں, ایک لڑکا آیا, نوجوان لڑکا, خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. حضرت موسیٰ نے کہا ایک اچھا بھلا لڑکا, کوئی گناہ نہیں ہوا اس سے, انسانی جان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے, ایویں ہی بندہ مار دیا آپ نے بھائی, بندہ ہی مار دیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر, میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا 2 دفعہ غلطی ہو گئی مجھ سے, تو اب کیا ہے, ان سألتک عن شیء بعدہ, اب میں اپنی سزا خود بتا رہا ہوں. اگر میں نے اب آپ سے اعتراض کیا نا, سوال پوچھا, تو ھذا فراق, ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی, تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے. میری سزا یہ ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا بس. آگے گئے ہیں, ایک بستی میں ٹھہرے, ابھی یہ مسافر تھے, زاد راہ ختم ہو گیا, تو بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں, ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے, سر چھپانے کی جگہ ہو جائے. بستی والے ایک نمبر کے کیا تھے, کنجوس. نالائقوں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ یار مسافر لوگ ہیں تو چلو ان کو ٹھکانہ دے دو. انہوں نے کہا نہیں, وی آر سوری. حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے گرنے والی ہے, اس کو سیدھا کر دیا, مضبوط, گرنے سے بچا لیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بندے جنہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا آپ کا, ان کی کشتی توڑ دی وہ نوجوان جو بیچارہ آیا سلام کیا, اس بندے کو ہی مار دیا. اور جو نالائق ظالم لوگ, ایک نمبر کے کنجوس لوگ, نہ کھلا رہے ہیں نہ مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں. پیغمبروں کے تو چہروں پہ ویسے ہی بڑا نور ہوتا ہے کہ نہ ان چہروں کا خیال کر رہے ہیں, ان کی دیواریں کیا ہو رہی ہیں, بستی کی دیواریں ٹھیک ہو رہی ہیں. حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا, اور قرآن میں بھی ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے, اگر صبر کر لیتے تو اور بھی کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جاتے. لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں موسیٰ کا صبر نہ کرنا ہی موسیٰ کے موسیٰ ہونے کی
دلیل ہے, کیونکہ پیغمبر جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس پہ خاموش نہیں. پیغمبر کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ غلط دیکھ کے ان سے نہیں برداشت ہوتا. صورتاً تو یہ عیب ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں میں تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا. لوگوں میں تبلیغ کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ موسیٰ کو. تو موسیٰ غلط, کوئی بھی چیز غلط لگے گی نا, موسیٰ سے برداشت نہیں ہوتی کہ بندہ مار دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا, اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ پیغمبروں کے دل میں نہیں علی المنکر کا جذبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے, کہ وعدے کر کے بھی ٹوٹ رہے ہیں ان سے وعدے. پھر وہ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو پہلے کشتی تھی نا جس کو میں نے توڑ دیا, تو اللہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اللہ بعض دفعہ کسی پہ وحی کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. یہ بتایا تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا. یہ ایک پھٹے کا نقصان, چھوٹا نقصان ہے. اگر میں اس کو عیب دار نہ بناتا, آگے بادشاہ نے اس ملاح کی کشتی پہ قبضہ کر لینا, تو وہ بڑا نقصان تھا. تو میں نے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا کر دیا, چھوٹا نقصان. دوسرا یہ کہ وہ جو نوجوان آیا جس کو میں نے قتل کر دیا, وہ اتنا نیک تمہیں لگ رہا ہے, وہ نیک ہے نہیں. اس نے اپنے بڑے ہونے کے بعد, اللہ نے کے علم میں یہ بات تھی, اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بے انتہا ستاتا. ایسی بھی نافرمان اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو, اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک صالح اولاد دے گا. اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا ان کو, نیک صالح اولاد. اب میں اس میں سبق کیا ملتا ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں. تیسری بات یہ کہ وہ جو کنجوس لوگ تھے نا, جن کا یہ تھا کہ دیوار گرنے والی تھی تو سیدھی کر دی, اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا, اور ان یتیموں کا والد کانا ابوہما صالحا, نیک آدمی تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی, جس کی موت ہو گئی. وہ والد اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گیا تھا. بچوں کو پتا ہے بچے بڑے ہوں گے خزانہ نکال لیں گے, یہ دیوار اگر آٹومیٹیکلی گر جاتی تو قوم خزانہ چوری کر کے کھا جاتی. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے اس قوم کو فائدہ پہنچایا, حقیقت میں کیا کیا ہے, نقصان. ان یتیموں کا مال بچایا ہے میں نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی خضر علیہ السلام بننے کی کوشش کریں, یا کوئی آج پیر صاحب آ جائیں, بندے کو تھپڑ لگا دیا, قتل کر دیا, ابے کیوں مارا, مجھے خواب آیا تھا کہ بہت 2 نمبر آدمی ہے یہ. شریعت اب مکمل ہو چکی ہے. اب گواہیوں کے بغیر نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت, نہ کسی کی دیوار گرانے کی اجازت, نہ کسی کے پھٹے کشتیوں کے توڑنے کی اجازت ہے. کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ شریعت نے ایک لا بتا دیا ہے. یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ایسے معاملات بھی کیے ہیں. یہ کیوں بتایا اللہ نے, اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھو ہمارے ساتھ کچھ ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے علم میں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, صحیح ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو جس کا اللہ پہ توکل ہوگا نا, اب جیسے جس ملاح کی کشتی حضرت خضر نے توڑ دی, وہ تو کہہ رہا ہوگا یار میری کشتی کا بیڑا غرق کر دیا, نقصان کر دیا, لیکن وہ اللہ پہ توکل کرے تو کیا کہے گا, بھائی اسی میں کیا ہوگی, بس اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا کیا ہے لیکن خیر ہے, یہی سوچے گا نا. اب جن ماں باپ کا بچہ مر گیا, قتل ہو گیا, جو بے صبرے ہوں گے وہ تو ساری زندگی روتے رہیں گے, ہمارا اتنا بچہ چلا گیا دنیا سے, ہمارا بچہ مر گیا, ہمارا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی شاید اسی میں اللہ کے علم میں کوئی خیر ہو. ضروری نہیں کہ بچہ بڑا ہو کے نافرمان ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعد میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ کہ آپ سے وہ غم برداشت نہ ہو. تو ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے, جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو سمجھو اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے, جو اللہ کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ معاملات ایسے کرتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار جو ہو رہا ہے میرا رب میرے لیے بہتری کے لیے کر رہا ہے, تو حقیقت میں وہ کس کے لیے ہو رہا ہے, آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا اور آپ نے کہا یار اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشن دینے کے لیے, تو سمجھ لو کہ واقعی آپ ہی ہیں ٹینشن کے لیے, ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے, ٹینشن دے رہا ہے. اور اس میں آخری بات یہ کہ دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, باپ مر گیا, قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو باپ نیک ہونے کا اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہو رہا ہے کہ بچوں کی وراثت کی حفاظت کے لیے حضرت خضر کو بھیجا جا رہا ہے کہ ان کی حفاظت کرو.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں، ان کا نیک ہونا اولاد کے بھی کام آتا ہے، اور اللہ اولاد کے لیے غیب سے انتظام کرتا ہے. اب یہ چیز کوئی ٹریس تھوڑی کر سکتا ہے کہ کس وقت کس کے لیے کیا ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیکی صرف آپ کے کام نہیں آتی بلکہ آپ کی اولاد کے بھی کام آتی ہے. لہذا اپنے اولاد کا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ بھی ہمیں اس میں بہت اہم سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.